آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائیں، والذین ہادوا اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا کہ تم لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قوت سے لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم پھر تم نے منہ پھیر لیا اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بہت نقصان اٹھاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور یقیناً تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی یا حد سے گزر گئے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً ہو جاؤ بندر خاسئین ذلیل۔ فَجَعَلْنَاهَا ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو بنا دیا نکالاً عبرت کا باعث، لما بین یدیہا ان لوگ جو ان کے سامنے تھے، یا اس کے سامنے تھے، وما خلفہا جو اس کے بعد آئے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 62 کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم صحیح ہے اور دوسرا مفہوم بعض لوگ غلط بیان کرتے ہیں۔ صحیح مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، جتنی ضروری ایمانیات سب پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان قبول فرمائیں گے، اور وہ جو نیک اعمال کریں گے ان کے نیک اعمال اللہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن پہ خوف و غم نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کہ دوسرے مذہب کا آدمی شامل نہیں ہو سکتا، جو نسلی یہودی ہے وہی یہودی بن سکتا ہے، تو اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کے لوگ داخل ہو کر اسے قبول کر کے عمل کریں تو وہ نجات پا سکتے ہیں۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ غلط مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپنے اپنے مذہب پہ قائم رہے، یہودی، عیسائی، صابی، بس اس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اور بے شک قرآن کریم پر اور دین اسلام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو معاذ اللہ، تب بھی وہ نجات پا جائے گا۔ تو یہ مفہوم غلط ہے۔ اور بعض ناواقف مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہر آدمی اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ مفہوم غلط ہے، اور ایسے مسلمانوں کو ایسی لا علمی کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اس کی وجہ اس نظریے کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کا یہ قانون رہا ہے، جب بھی کوئی نئے نبی آتے تھے، پچھلے نبی کی کتاب اور ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، اور نئے نبی پر ان کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، ممانعت آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، انہی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہوا۔ اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، کتاب منسوخ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی کتاب پر ایمان لانا، آپ کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے
فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور وہ فوت ہو جائے تو وہ آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر آدمی بن جائے گا ٹھیک ہے، اس ظرفی نہیں ہے، بلکہ دین سے نواقفیت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت میں جن فرقوں کا نام آیا تھوڑا تعارف کرا دیتے ہیں۔ یہودی ہادو آیا ہے، جو یہودی ہوئے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بار یہ بیان فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی طرف اس کی نسل کی طرف منسوب تھے، اس لیے ان کو یہودی کہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ تورات پڑھتے ہوئے ہلتے تھے، تو ہدات ان کا معنی ہلنا ہوتا ہے، ہل کے پڑھتے تھے، تو اس لیے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ بہرحال بعض نے کہا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گناہوں سے، اس لیے یہود کا معنی توبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو یہودی کہتے ہیں، اور نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو کہتے ہیں۔ اور ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اس وجہ سے، اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، دین کے بارے میں کون میری مدد کرے گا اللہ کی رضا کے لیے؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہم مدد کریں گے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی دین کی مدد کریں گے، اس لیے ان کا نام نصارہ بن گیا۔ اور بعض نے فرمایا کہ جس بستی میں رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور صابئین، صابی کی جمع ہے، یہ اس کی ایک فرقہ تھا، بے دین تھا یہ، اور اس نے مختلف مذاہب کی چیزیں لی ہوئی تھی، کسی کی مذہب سے روزے، کسی کے مذہب سے عبادت لی ہوئی تھی، اور یہ مجوسی آتش پرست تھے، عراق میں رہتے تھے، تو یہ وہ تھے۔ تو بہرحال اللہ قانونی ہے کہ جو آدمی بھی ایمان لائے گا اس کا تعلق کسی بھی خاندان، قوم، برادری سے ہو اور کسی مذہب سے ہو، اگر مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 میں یہ فرمایا کہ اے یہودیو تم وہ یاد کرو ہم نے تم پر کوہ طور کھڑا کیا تھا۔ یہ بھی واقعہ تورات کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے تو پیچھے واقعہ گزر گیا ہے، کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کتاب اللہ کی ہے یا آپ کہیں سے لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا 70 سمجھدار آدمی ان کو تو کوہ طور پہ لے آئیں، میں بتا رہتا ہوں میری کتاب میں نے موسیٰ کو دی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے گئے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ میں نے ان کو کتاب دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جب قوم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پھر ایک غلط بیانی کی، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب تو میری ہے لیکن اس میں کچھ احکام مشکل بھی ہیں، جتنا آسانی سے ہو سکے عمل ہو سکے تو کر لینا، باقی چھوڑ دینا۔ تو رات کچھ احکام ذرا مشکل بھی تھے، تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں ہم تو عمل نہیں کرتے، کتاب بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ طور پہاڑ اٹھائیں، ان کے سروں پہ لٹکا دیں جیسے چھت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے طور پہاڑ اٹھایا، ان کی بستیوں کے اوپر لٹکا دیا، کھڑا کر دیا۔ یہ پھر بہت پریشان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، میں نے تمہیں کتاب تورات دی ہے جو اس کے اندر ہے، قوت سے لو، عمل کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، پھر طور پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی دین پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، پہلے انسان اس کا علم حاصل کرے پھر مضبوطی سے عمل کرے۔ کچھ سیکھا کچھ نہ سیکھا، کچھ عمل کیا کچھ نہ کیا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا پھر تم نے اس کے بعد منہ پھیر لیا، یعنی تم نے تورات کے احکام پر بھی عمل نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، تورات میں تحریف کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور تم نے آپ کی صفات کو چھپا لیا۔ حالانکہ تم نے وادی تیہ میں اتنے واقعات بھی دیکھے، معجزے دیکھے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے مہربانی کی اور فضل فرمایا کہ تمہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کا ہے۔ آئلہ ایک بستی تھی، وہاں یہ لوگ رہتے تھے اور مچھلی کا شکار کرتے تھے، قریب سمندر تھا۔
تو ان کو حکم یہ تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو لیکن کچھ لوگ مچھلی کا شکار پھر بھی کرتے رہے۔ انہوں نے ایک غلط ہیلہ کیا، وہ ہیلہ یہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں ان کے امتحان کے لیے، تو یہ مچھلیوں کے دموں پر دھاگے باندھ کر دریا میں ڈال دیتے تھے سمندر میں، اور وہ دوسرا دھاگے کا سیرا باہر کس چیز سے باندھ دیا کرتے تھے۔ ہفتے دن گزرنے کے بعد مچھلی نکال لیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس دریا سمندر کے کنارے بڑے تالاب بنا لیے اور وہ کھول دیتے تھے، مچھلیاں تالاب میں آ رہتی تو راستہ بند کر دیتے تھے۔ ہفتے دن گزرنے کے بعد مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے تالاب سے۔ لوگوں نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے کہاں پکڑی ہے، مچھلی تو پانی کے اندر ہی ہے۔ تو پھر لوگوں نے جو سمجھانے والے تھے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، علیحدہ ہو گئے اور ناراض ہو گئے ان سے کہ تم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو۔ اور اس میں سبق ہے کہ جو ہمارے خاندان میں آدمی اللہ کے کسی بڑے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، کسی پر ظلم زیادتی کر رہا ہو، خدا نخواستہ کفر یا شرکیہ کام کر رہا ہو، تو ہم اس سے ناراضی کا اظہار کریں، کچھ علیحدگی اختیار کریں تاکہ اسے تنبیہ ہو۔ بہت سے لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، کہتے اس کا فعل ہے جی ہم کیا کریں، علیحدگی اختیار کر لی۔ تو نتیجہ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مچھلی پکڑنے والوں پر عذاب بھیجا، ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور جو نوجوان تھے مرد عورتیں وہ بندر بندریاں بن گئے، بچے ہی بندر بن گئے۔ ایک دن صبح وہ اللہ کے نیک لوگ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ بستی دوسرے حصے سے کوئی آواز نہیں آ رہی، جا کر دیکھا تو یہ بندر بندریاں خنزیر بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو واقعے کو عبرت کا ذریعہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، بعد والے لوگوں کے لیے، اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض دفعہ عذاب بھیج دیتے ہیں۔ ہیلے کی بات یہاں آئی ہے کہ انہوں نے ہیلہ کیا تھا۔ ہیلے کچھ جائز ہوتے ہیں، کچھ ناجائز ہوتے ہیں۔ جو ماہرین شریعت علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ آج ہی بہت سے لوگ ناجائز ہیلہ کرتے ہیں، والدین کی وفات کے بعد اپنی بہنوں کو بھائی حصہ نہیں دیتے وراثت میں، رسمی طور پر پوچھ لیتے ہیں آپ نے حصہ لینا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا، بس سائن کر دیں، دستخط کر دیں، کہتے ہیں ہم نے تو پوچھا تھا انہوں نے لیے ہی نہیں، کیا کریں ہم۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط ہیلہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دیں۔ بہن یہ آپ کا حصہ ہے، یہ اس کے پیسے ہیں، اور اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد پھر اگر وہ زمین یا حصہ پیسے واپس کر دے کچھ دن پاس رکھنے کے بعد، تو یہ دینا معتبر ہے، اور اس کے بغیر زبانی کلامی کہلوا لینا یا ان کا کہہ دینا شرعی لحاظ سے درست نہیں، یہ غلط ہیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو گناہ پہ گناہ، ظلم پہ ظلم، جاتی پہ جاتی کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کھانے کی وجہ سے، پکڑنے کی وجہ سے ان کو بندر خنزیر بنا دیا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، کوئی حدیث بھی نہیں اس میں شک ہو کہ شاید یہ ضعیف حدیث ہے، بالکل صحیح قرآن کریم کی آیات ہیں کہ بندر خنزیر بنا دیے گئے۔ اللہ کی ہر نافرمانی اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔